باہر بارش کا زور تھا اور تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن ایلاف کے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ باہر کے موسم سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ کچن کی میز پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جہاں بلوں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ پر باس کی سخت ای میل اور موبائل پر دوستوں کی تلخ گفتگوز کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں اپنے والد علی سے کہا، ابا، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی میں ایک دیوار عبور کرتی ہوں، زندگی میرے سامنے 2 اور دیواریں کھڑی کر دیتی ہے۔ میں ہر وقت مضبوط بننے کی اداکاری کر کے تھک گئی ہوں۔ علی جو ایک ریٹائرڈ شیف تھے، انہوں نے کوئی روایتی دلاسا نہیں دیا اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جب روح تھک جائے تو صرف باتوں سے مداوا نہیں ہوتا۔ انہوں نے خاموشی سے ایلاف کو کچن میں آنے کا اشارہ کیا۔ علی نے تانبے کے 3 بڑے برتن لیے اور انہیں پانی سے بھر دیا۔ انہوں نے چولہا جلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیلی لپٹیں برتنوں کو گرم کرنے لگیں۔ ایلاف خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ یہاں اپنا دکھ رو رہی ہے اور اس کے والد کچن کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پہلے برتن میں انہوں نے کچھ سخت آلو ڈالے، دوسرے میں نہایت نزاکت سے 2 سفید انڈے رکھے اور تیسرے میں انہوں نے پسی ہوئی کافی کے بیج ڈال دیے۔ ایلاف نے چڑ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی زندگی کے دکھ بیان کر رہی ہوں اور آپ کو کوکنگ کی سوجھ رہی ہے؟ علی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، صرف تھوڑا انتظار کرو اور دیکھو کہ یہ ابلتا ہوا پانی ان تینوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگلے 20 منٹ تک کچن میں صرف ابلتے پانی کی آواز اور بھاپ کا شور تھا۔ علی خاموش کھڑے برتنوں کو دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی بھی ایک بڑے کچن کی طرح ہے، جہاں ابلتا ہوا پانی دراصل وہ دباؤ اور مشکلات ہیں جو ہمیں نکھارنے یا بکھیرنے کے لیے آتی ہیں۔ 20 منٹ بعد انہوں نے چولہا بند کر دیا۔ انہوں نے آلو نکال کر ایک پیالے میں رکھے، انڈے الگ کر دیے اور آخر میں کافی کو ایک خوبصورت کپ میں چھان کر نکال لیا۔ کافی کی خوشبو نے پورے کمرے کی گھٹن کو جیسے ختم کر دیا۔ علی نے ایلاف سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایلاف نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، آلو، انڈے اور کافی۔